پاکستان میں عام انتخابات کے لیے 8 فروری کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ لاڈلا کون ہے، کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، پسند کی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے جاری سیاسی اور قانونی جوڑ توڑ تو سب دیکھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں 2 خبریں اہم ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ چند روز پہلے نگران حکومت نے مینجمنٹ پوزیشن پر موجود بیوروکریٹس کی مراعات اور تنخواہوں میں 45% اضافہ کیا ہے۔ اطلاق 1 اکتوبر سے آلریڈی ہو چکا ہے۔ ان ٹاپ بیوروکریٹس میں مینجمنٹ پوزیشن اسکیل 1 یعنی MP1 کی ماہانہ تنخواہ بڑھ کر 8 سے 10 لاکھ روپے کے درمیان ہو گئی ہے۔ 1 لاکھ روپے کا منتھلی ٹرانسپورٹ الاؤنس الگ ہے۔ MP اسکیل 2 کی تنخواہ بڑھنے کے بعد 4.25 لاکھ سے 6 لاکھ کے درمیان، اور MP اسکیل 3 کی تنخواہ اب بڑھ کر 2.5 سے 3.5 لاکھ کے درمیان ہو گئی ہے۔ اس قسم کا اضافہ کرنا نگران حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ انتہائی خراب معاشی حالات میں حکومت ہو یا نگران حکومت، اس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے حکومتی اخراجات میں کمی لانا، نہ کہ قومی اخراجات پر مزید بوجھ ڈالنا۔ یہاں نگران حکومت نے اس اضافے کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے بجٹ میں سے کیا جائے گا۔ تو اگر حکومتی ڈپارٹمنٹس کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو پہلے گریڈ 1 سے گریڈ 5 والوں کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، نہ کہ ان ٹاپ بیوروکریٹس کی جن کی پہلے ہی بہت زیادہ تنخواہیں ہیں، یا پھر ان ریلوے ملازمین کی بڑھنی چاہیے جو ابھی حال ہی میں سیلریز نہ ملنے پر احتجاج کر رہے تھے۔ بحیثیت قوم ہماری سیاسی یادداشت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اس لیے ایک بار پھر یاد کراتی چلوں کہ اس مالی سال کے لیے پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 14.5 ٹریلین روپے ہے، یعنی 14.5 کھرب روپے، جس میں سے مختلف طریقوں سے ہمارے پبلک سرونٹس پر اٹھنے والا سالانہ خرچ 8 کھرب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ 14.5 کھرب میں سے 8 کھرب، یہ 8 کھرب روپے جاتے ہیں میرے اور آپ کے لیے سرکاری کاموں پر معمور تقریباً 20 لاکھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور متعدد مراد پر۔ یہاں سائڈ ٹریک نہیں ہوتے، آتے ہیں دوسری خبر پر۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کی سپرویژن 17 سے 20 گریڈ کے سرکاری افسر کریں گے۔ یہ ریٹرننگ افسران وہ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے راستے سے ہوتے ہوئے مینجمنٹ ڈویژن کے انہی ٹاپ بیوروکریٹس کو رپورٹ کرتے ہیں جن کی اوپر تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ اگر میں شکی مزاج ہوتی تو شاید میں بھی سوچتی کہ نگران حکومت نے سینکڑوں ریٹرننگ افسران کی تنخواہیں بڑھانے کے بجائے ڈائریکٹلی ان کے باسز کی بڑھا دی ہیں، بالکل جیسے بڑے بڑے خاندانی سیاستدان نہیں کرتے کہ ہاریوں اور کسانوں سے ووٹ لینے کی جھنجھٹ میں پڑنے کے بجائے ان کے زمینداروں، پیروں اور سرداروں پر مہربان ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے۔ لیکن میں شکی مزاج نہیں ہوں، ایسا نہیں سوچتی۔ ویسے بھی ضروری نہیں کہ ان دونوں خبروں کا آپس میں کوئی تعلق ہو، لیکن اس معاملے کی ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 اپریل کو لاہور اور پشاور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو خط لکھا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ ریٹرننگ افسروں کے لیے عدالتی عملے کو نامزد کریں، لیکن الیکشن کمیشن کو جواب ملا کہ عدالتی عملہ اس وقت بہت مصروف ہے۔ 1977 اور 1985 کے الیکشنز میں ریٹرننگ افسر بیوروکریسی سے لیے گئے تھے۔ یہ روایت بدلی جب 1988 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان سے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کو شفاف رکھنے کے لیے ریٹرننگ افسر عدالتی سٹاف میں سے لگائے جائیں۔ تو 1988 کے بعد سے جو بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ مور اور لیس عدالت کی سپرویژن میں ہوتے آئے ہیں۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر آتی ہے، یعنی صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کے ماتحت۔